Assalamu alaikum. Welcome to Shahid Islam Academy. Please like, subscribe, and share my channel. Thanks. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے، رمضان پہلے بھی آتا ہے اور اس دفعہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے اور اہم بات جو یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس رمضان کو قیمتی کیسے بنانا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، مین پوائنٹ۔ رمضان تو پہلے بھی آتا تھا اور اب بھی آ رہا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کو قیمتی کیسے بنانا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ تو 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے کئی صفاتی نام ہیں، مثلاً شہر الصبر، صبر کا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں، شہر الصوم رمضان کا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں، شہر المبارک بابرکت مہینہ بھی اسے کہتے ہیں، شہر العظیم عظمت والا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کا جو اہم نام ہے وہ ہے شہر المواسات، یعنی ہمدردی کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ۔ تو پہلا کام جو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آس پڑوس میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اپنے جو محلے دار ہیں ان میں دیکھنا ہے، جو بھی ان میں معاشی لحاظ سے معاشی تنگی کا شکار ہے، معاشی لحاظ سے کمزور ہے، تو ہم نے ایک لسٹ بنا لینی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں رمضان المبارک آ رہا ہے کہ ہر طرف شدید مہنگائی ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں، تو ان حالات میں رمضان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی 3-4 دن رہتے ہیں رمضان میں، ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے، رزق میں وسعت دی ہے، ہمارے پاس رزق ہے، تو سب سے پہلے ان لوگوں کی ہم نے لسٹ بنانی ہے کہ جن کے پاس کھانے کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کے گھر جا کر راشن پہنچانا ہے۔ دوسری چیز، راشن ایسے پہنچانا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح کرو کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ چیز سب سے اہم ہے۔ عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب ہم راشن لے کے جاتے ہیں، پھر فوٹو سیشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک غریب آدمی، سفید پوش آدمی، اس کا کیا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے مین اور اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم نے راشن دینے جانا ہے یا راشن پہنچانا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کی کانوں کان کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور پھر جب ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یا اعلان ہوتا ہے یا فوٹو سیشن ہوتا ہے تو پھر اس عمل میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اس لیے ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ابھی سے روٹین بنا لیں، اس روٹین کو چینج کریں، اس نشے کو چھوڑیں، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو تو آپ کو کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ ہو۔ تیسری چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ میں نے اتنی دفعہ قرآن مجید ختم کرنا ہے، میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا ختم کرنا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں نوافل بھی جو ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں ابھی سے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنا ایک ہدف سیٹ کریں اور اس ہدف کو لازمی پورا کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ابھی سے حساب کر کے جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اس کے کیا فائدے ہوں گے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ لوگ اپنے لیے راشن کا بندوبست کر لیں گے، ان کے جو بھوکے بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا روزہ رکھ کے اور بہترین افطاری اور سحری کر لیں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو رزق دیا ہے اور رزق میں وسعت دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کا حساب رمضان سے پہلے کر لیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو
سال کے بعد رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اینڈ بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے، آپ ابھی سے حساب کر لیں اور جتنا بھی آپ کا حساب بنتا ہے آپ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو مستحق ہیں، تاکہ وہ اپنے لیے راشن کا بندوبست کر سکیں۔ پھر ایک اہم چیز کہ عبادت کتنی کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، عبادت اتنی کریں جتنی آپ کا دل مانتا ہے۔ جتنی عبادت کرنے میں آپ کا دل آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی روح آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ اتنی عبادت کریں۔ دین کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن آپ قرآن پڑھتے رہیں، نہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے وہ آپ اس توفیق کے مطابق عبادت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو تھکائیں مت، بلکہ میانہ روی اور اعتدال پسندی یہی ہمارے دین کا جو ہے، ہماری شریعت کا طریقہ ہے، اور یہی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال پسندی سے کام لیں۔ تو اس لیے یہ چند 3-4 چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ اگر ایک لسٹ بنائے، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے، پھر پڑوسی کا حق ہے اور پھر محلے دار کا۔ تو اگر کوئی غریب ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں، ایک بندہ ہی ٹارگٹ کر لیں، آپ اس کے تقریباً مہینے کا راشن پہنچا دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ نظام الاوقات اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اپنا ہدف سیٹ کریں رمضان کے آنے سے پہلے۔ تیسری چیز، اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں تو اس کو فوراً چھوڑ دیں، نشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے تو آپ ابھی سے زکوٰۃ کا حساب کر لیں، تاکہ آپ ابھی جب حساب کر لیں گے تو جو پیسے آپ کے پاس زکوٰۃ کے ہوں گے وہ مستحقین تک ٹائم پر پہنچ جائیں گے اور وہ اپنے لیے راشن کا بندوبست کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔